تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے جوہر سے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے بنا دیا اس کو ایک بوند جو ایک محفوظ جگہ پر یوٹرس کے اندر رکھی جاتی ہے۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے نطفہ کو علقہ بنایا، خون کا جمع ہوا خون بنایا، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اور پھر بنا دیا ہم نے علقہ کو مضغہ، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے گوشت میں بنائی ہڈیاں، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ہڈیوں کو پہنایا گوشت، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، اور پھر ہم اس کو بنا کھڑا کرتے ہیں ایک دوسری شکل میں۔ یہ کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو بیان ہوئی ہیں، یہ حدیث میں یوں بیان ہوا ہے کہ پیدائش کے جب حمل ٹھہرتا ہے کسی خاتون کے ہاں تو پہلے 40 دن وہ نطفہ کی شکل میں ہوتا ہے، پھر علقہ کی شکل میں ہوتا ہے، پھر مضغہ کی شکل میں ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اپوائنٹ کرتا ہے کہ وہ اس کی روح جو کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے کسی کولڈ سٹوریج میں رکھی ہوتی ہے اس کو لا کر اس کے جسم کے ساتھ ملحق کر دیتا ہے، یعنی 120ویں دن۔ تو یہ جو کہنا ہے کہ ایک پہلے کیا تھا، وہ ہومو سیپین تھا، لیکن اب جو ہی اس میں روح ایڈ ہو گئی، اب کیا ہے، اب پورا انسان بن گیا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو انتہائی برکت والا ہے، سب سے بہترین تخلیق فرمانے والا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر یقیناً تم اس کے بعد ضرور مرو گے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر یقیناً تم قیامت کے دن اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 بنائے ہیں آسمان۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم ان کی تخلیق سے غافل نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور بسایا ہم نے آسمان سے پانی ایک مخصوص مقدار میں۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اس کو ٹھہرایا زمین میں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور یقیناً ہم اس کو واپس لے جانے پر بھی پوری طرح قادر ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، پھر پیدا کی ہم نے تمہارے لیے اس سے باغات، من نخیل، کھجور کے، وعناب، اور انگور کے، لکم فیہا فواکہ، اور اس میں تمہارے لیے طرح طرح کے پھل ہیں، کثیرۃ، کثیر تعداد میں، ومنہا تاکلون، اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ وشجرۃ تخرج من طور سیناء، اور ایک درخت جو نکلتا ہے طور سینا سے، تنبت بالدہن، اس میں اگتا ہے جو اگتا ہے تیل لیے ہوئے، وصبغ للآکلین، اور جو سالن ہے کھانے والوں کے لیے، یہ زیتون کا درخت اور اس کا تیل ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، یعنی دودھ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور ان میں تمہارے لیے بہت سے منافع ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں میں تم اٹھائے جاتے ہو، یعنی ٹرانسپورٹیشن کے کام آتی ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ قرآن مجید ایمبریولوجی کی کتاب نہیں ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں بتائی جا رہی کہ انسان کی یہ سٹیجز ہیں اس کی تخلیق کی۔ دیکھیے، وہ بھیڑ بکریاں بھی پالتے تھے عرب، اونٹ بھی پالتے تھے، اور اونٹنیاں حاملہ بھی ہوتی تھیں، اور ان کی ایبورشن مکس کیریج بھی ہوتی تھی۔ اسی طرح بکریوں کی بھی ہوتی تھی، اور خود اپنی ان کی خواتین کی مس کیریج ہوتی تھی۔ بالکل انیشل سٹیج پر اگر ہوتا ہے، حمل ضائع ہوتا ہے، تو کیا ہے، بالکل انیشل سٹیج پر کچھ خون کیا لیکس جو ہیں وہ آتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ ایک عام خاتون گھر والی جس نے کسی اسکول میں بالکل پڑھا ہی نہ ہو، اسے بھی پتہ ہے کہ انڈے کے خراب ہونے کی پہلی نشانی کیا ہے، کہ اس میں سے ایک سرخ لائن جو ہے وہ ہوتی ہے، اور خراب ہو جاتا ہے تو جمع وہ خون ہوتا ہے، اور خراب ہوتا ہے تو باقاعدہ ایک انفارم سا چوزہ اس کے اندر ہوتا ہے، اور بالکل جب وہ آخری سٹیج پر ہوتا ہے تقریباً پورا چوزہ ہوتا ہے کہ صرف وہ زندہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری سٹیجز معلوم ہے۔ اصل بات جو یہ ساری باتیں کرنے کی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی تمہیں پیدا کر سکتا ہے۔ اور قرآن مجید میں جتنی بھی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہے، آپ نوٹ کرتے چلے جائیے کہ اس میں جو تان جہاں پر ٹوٹے گی
وہ کہاں ہے؟ وہ کیا بات ہے کہ تم اسی طرح دوبارہ بھی پیدا کیے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا، قوم میں سے کافروں کے سردار کہنے لگے مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ صرف تمہارے جیسا انسان ہے، یرید ان یتفضل علیکم، یہ صرف تم پر فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ چاہتا تو فرشتے بھیج دیتا۔ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، ایسی کوئی بات ہم نے اپنے باپ دادوں میں نہیں سنی۔ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جَنَّةٌ، بات یہ ہے کہ یہ ایک شخص ہے جس کو جنون لاحق ہو گیا ہے۔ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ، لہذا تم اس کے معاملے میں کچھ مدت انتظار کرو۔ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ، نوح نے عرض کیا ربا میری مدد فرما وہی عذاب بھیج کر جس پر یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، تو ہم نے وحی کی ان کی طرف، أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں کشتی تیار کر، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کی روشنی میں۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، اور پھر جب ہمارا حکم آیا، وَفَارَ التَّنُّورُ، اور ابل پڑا پانی کا تنور، فَاسْلُكْ فِيهَا، بلکہ یوں ترجمہ ہوگا کہ جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور پانی کا ابل پڑے، فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، تو سوار کر لینا ہر چیز کے جوڑے جوڑے، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، سوائے ان میں سے اس کے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم طے پا چکا ہے کہ وہ کافروں میں شامل ہوگی۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کے حق میں پلیڈ کرتے ہوئے مجھ سے بات نہ کرنا۔ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یقیناً وہ غرق ہونے والے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ، پھر جب سوار ہو جاؤ تم اور وہ سب جو تمہارے ساتھ ہیں کشتی میں، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو کہنا ساری حمد سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، اور دعا کرنا کہ اے میرے رب مجھے اتار برکت والی جگہ پر، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو بہترین جگہ اتارنے والا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور یقیناً ہم آزمائش تو کر کے ہی رہتے ہیں۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر پیدا کیے ہم نے ان کے بعد دوسرے دور کے لوگ، فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور ان میں بھی ہم نے ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرمایا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی بندگی کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ، اب نوٹ کرتے چلے جائیے کہ پیغمبر رسول خطاب کرتا ہے قوم سے، اور جواب کون دیتا ہے؟ سردار۔ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ان کی قوم میں سے کافروں کے سردار کہنے لگے، ان کے سردار کے جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو، آخرت کی ملاقات کو، وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور جن کو ہم نے دنیاوی زندگی میں آسودگی دی تھی۔ کیا کہنے لگے؟ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ تمہارے جیسا ہی بشر ہے۔ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ، اور جو کچھ تم کھاتے ہو وہ کھاتا ہے، وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور اگر کہیں تم نے اطاعت کر لی اپنے جیسے ایک بشر کی، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو پھر تم ضرور گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا، کیا یہ کہتا ہے تم سے کہ تم مر جاؤ گے اور پھر مٹی ہو جاؤ گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں ہو جاؤ گے، أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کہ تم نکالے جاؤ گے؟ ہیہات ہیہات لما توعدون، ناممکن ناممکن، لما توعدون، جس کی طرف تم بلائے جا رہے ہو، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ہماری زندگی تو بس دنیاوی زندگی ہے، وما نحن بمبعوثین نموت ونحیا، اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا، نہیں ہے مگر یہ آدمی جس نے جھوٹ گڑا ہے اللہ پر، وما نحن لہ بمؤمنین، اور ہم اس پر اعتماد کرنے والے نہیں ہیں۔
قال رب انصرنی بما کذبون. تو حضرت جو پیغمبر تھے انہوں نے عرض کیا ربی اے میرے رب انصرنی بما کذبون، میری مدد فرما وہی عذاب بھیج کر جس پر یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں. قال اما قلیل لیصبحن نادمین، ارشاد ہوا قریب ہے کہ ضرور ہو کر رہیں گے یہ نادم. فاخذتهم الصیحۃ بالحق، تو پھر آ لیا انہیں ایک زبردست چیخ نے، آواز نے، دھماکے نے، سچ کے مطابق، یعنی وعدہ جو کیا گیا تھا اس کے مطابق. فجعلناہم غثاء، تو ہم نے انہیں خس و خاجاک بنا دیا، کوڑا بنا دیا. فبعدا للقوم الظالمین، تو پھٹکار ہے ظالم قوم پر. ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، اور پھر ہم ان کے بعد ہم نے کئی قومیں اٹھائیں. ما تسبق من امۃ اجلہا، اور نہیں آگے بڑھ سکتی تھی کوئی قوم اپنے اس وقت مقرر سے، اور نہ ہی پیچھے رہ سکتی تھی. ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے بھیجے پے بپے پیغمبر. کلما جاء امت الرسولها، ہر مرتبہ جب کسی امت کی طرف اس کے رسول کو بھیجا جاتا، کذبوہ، تو وہ اس کو جھٹلاتے. فاتبعنا بعضهم بعضا، اور پھر ہم ہلاک کر کے ایک امت کے بعد دوسری امت بھیجتے چلے گئے. وجعلناہم احادیث، اور ان کو ہم گزری ہوئی کہانیاں بناتے چلے گئے. فبعدا لقوم لا یؤمنون، تو پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور ہارون کو، موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر اور واضح اتھارٹی دے کر، سند دے کر، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی جانب. فاستکبروا، لیکن انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما عالین، اور وہ بڑے سرکشی کرنے والے لوگ تھے. فقالوا، تو وہ کہنے لگے انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں کی پر ایمان لائیں گے. وقومہما لنا عابدون، جبکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے. فکذبوہما فکانوا من المہلکین، پس انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو اور آخر وہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہوئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی. لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، شاید کہ وہ راہ پائیں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ حضرت مریم سلام علیہما کو بھی ایک نشانی بنایا. وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ مَكِينٍ، اور ہم نے ان دونوں کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے قابل تھی اور جس میں چشمے بہہ رہے تھے پناہ دی. یا ایھا الرسل، اے پیغمبرو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور اچھے عمل کرو. انی بما تعملون علیم، بے شک جو کچھ بھی تم کر رہے ہو میں اسے جاننے والا ہوں. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، یقیناً یہ جماعت ایک ہی ملت ہے، یعنی ایک ہی راستے پر چلنے والی ہے، اور میں تم سب کا رب ہوں، بس مجھی سے ڈرو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، لیکن انہوں نے بہم اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. زبراً، ٹکڑے ٹکڑے. کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ جو ٹکڑا اس کے پاس ہے دین کا اسی پر خوش ہے. اب یہ خاص چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پورا کا پورا دین، جس میں عقائد بھی ہوں، عبادات بھی ہوں، معاملات بھی ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے اور اس کے دین کی اشاعت کا کام بھی ہو، یہ ہے پورا دین. ٹکڑے ٹکڑے کرنا کیا ہے کہ کوئی جو ہے وہ عقائد ہی پر ڈیرا لگا لے، کوئی نماز روزے پر صرف سمجھے کہ بس یہی کل دین ہے، کوئی سمجھے کہ نماز روزہ اہم نہیں ہے، بس معاملات ٹھیک ہونے چاہیے، اور کوئی کہے کہ ٹھیک ہے معاملات بھی اپنی جگہ پر ہیں لیکن کسی دوسرے کے معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے، تبلیغ نہیں کرنی چاہیے، اور کوئی تبلیغ تو کرنی چاہیے لیکن اس میں کوئی ایسا نظام قائم کرنا کہ جو لوگوں کو مجبور کرے. حالانکہ دنیا میں کوئی حکومت رہ ہی نہیں سکتی جس میں کوئی نظام نہ ہو اور وہ ساری رعایا کو اس کا پابند نہ بنائے. تو اگر باقی نظام جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں تو اس کا اصل حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، کہ اس کی قانون کی حکمرانی ہو اور سب لوگ اس کے حکم کی پابندی کریں. البتہ کسی انڈیویجول کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. یہ ہے کل دین. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، تو رہنے دو انہیں ڈوبا ہوا اپنے غفلت میں ایک خاص وقت تک. أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّ
ہم بھی، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ان کی مدد کر رہے ہیں میں مال و منین، مال و اولاد میں، نسارع لہم فی الخیرات، گویا ہم سرگرم ہیں ان کو بھلائیاں دینے میں، بل لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، یقیناً وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں، والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، والذین هم بربہم لا یشرکون، اور وہ جو اپنے رب میں کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں، ما آتوا، جو کچھ بھی دیتے ہیں، وقلوبہم وجلۃ، جبکہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے رب کے حضور لوٹ کر جانے والے ہیں، اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بھلائیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، وہم لہا سابقون، اور وہ اس میں سب سے بڑھ کر پانے والے ہیں۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائیں گے، جواب دہ نہیں ٹھہرائیں گے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ کسی کو اللہ تعالیٰ 10 دیتا ہے تو 10 کا حساب لے گا، اور 1000 دیتا ہے تو 1000 کا حساب لے گا، 1000 دے کر 1001 کا حساب نہیں لے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے جو سچ سچ کہتا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، مگر ان کے دل غافل ہیں اس بات سے، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور وہ ان کے علاوہ اور عمل کرتے ہیں، ہم لہا عاملون، کہ جن پر وہ عامل رہتے ہیں، حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک کہ جب ہم مبتلا کریں گے ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں، اذا ہم یجرون، تو وہ بلبلا اٹھیں گے۔ لا تجروا اليوم، کہا جائے گا آج چلاؤ مت، انکم منا لا تنصرون، تمہیں ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں ملے گی۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، ہماری آیات تمہارے سامنے پڑھی گئی تھی، فکنتم علی اعقابکم تنکصون، اور تم الٹے پاؤں بھاگتے تھے، مستکبرین، اپنے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر، بہی سامرن تہجرون، اس پر پھپتیاں کستے ہوئے اور بیہودہ بکواس کرتے ہوئے۔ افلم یدبر القول، کیا پھر بھی نہیں غور کیا انہوں نے اس کلام پر؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا آئی ہے ان کے پاس کوئی ایسی بات جو نہیں آئی تھی ان کے پہلے آباء و اجداد کے پاس۔ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا وہ اپنے رسول کو نہیں پہچانتے؟ فہم لہ منکرون، اس لیے کہ یہ اس سے بدکتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ ام یقولون بہ جنۃ، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہو گیا؟ معاذ اللہ، بل جاءہم بالحق، اصل بات یہ ہے کہ ان کے پاس حق آیا ہے، واکثرہم للحق کارہون، اور ان کی اکثریت حق سے نفرت کرتی ہے۔ یعنی ہمارا جو انٹلیکچل طبقہ ہے، ادیب ہوں، شاعر ہوں، جنہیں دانشور کہلانے کا بہت شوق ہے، ان کی خاص بات یہ ہے کہ آپ یعنی جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، آپ اس کو انڈیویجولی اگر پڑھیں گے تو آپ کو کہیں کہیں وہ ایسے دلائل دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ وہ بڑے وزنی ہوں گے، لیکن آپ بحثیت مجموعی ان کی ساری تحریروں کا ایک اوور ویو لیں تو صاف معلوم ہوگا کہ دین کی ہر بات انہیں ناپسند ہے۔ انہیں دین سے، اس ہدایت سے، قرآن مجید سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے پیغمبروں سے، دینداروں سے نفرت ہے۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون مستکبرین بہ سامرا تہجرون افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباؤہم الاولین ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم الحق واکثرہم للحق کارہون ولو اتبع الحق اہواءہم، حالانکہ اگر پیروی کرنے لگے حق ان کی خواہشات کی، لفسدت السماوات والارض، تو آسمانوں اور زمین میں فساد واقع ہو جائے، ومن فیہن، اور ان کے درمیان بھی، بل آتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم موردون، نہیں بلکہ لائے ہیں ہم ان کے پاس ان کے لیے نصیحت، اور وہ اپنی اس نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ام تسألہم خرجا، تو کیا اے نبی آپ ان سے کوئی خراج مانگتے ہیں؟ فخراج ربک خیر، تو آپ کے رب کا معاوضہ
جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے وہ بہت بہتر ہے. وہ خیر الرازقین، اور وہ بہترین عطا فرمانے والا ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً آپ انہیں صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یقیناً وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وہ سیدھے راستے سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور دور کر دیں ان کی تکلیف ان سے، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو وہ ضرور اپنی سرکشی پر اصرار کریں گے اور بھٹکتے پھریں گے. یعنی صرف اس وقت تک یہ اللہ کو پکارتے ہیں کہ جب یہ مصیبت میں ہوتے ہیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور یقیناً ہم نے مبتلا کیا ہے ان کو عذاب میں. فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، لیکن نہ جھکے یہ اپنے رب کے حضور اور نہ ہی انہوں نے عاجزی اختیار کی. حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، یہاں تک کہ جب کھول دیں گے ہم ان پر دروازے سخت ترین عذاب کے، تو یکا یک وہ اس حالت سے مایوس ہو کر رہ جائیں گے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور وہی تو ہے جس نے بنائے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل. قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ، وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کے حضور تم سمیٹ کر لائے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی تو ہے جو زندگی اور موت سے دوچار کرتا ہے، زندگی عطا فرماتا ہے اور موت سے دوچار کرتا ہے. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے رات اور دن کا آگے پیچھے آنا. افلا تعقلون، تو کیا تمہیں سینس نہیں ہے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، مگر یہ لوگ کہتے ہیں ویسی ہی باتیں جیسے پہلے کہتے تھے. کوئی نئی بات یہ نہیں کہہ رہے. قرآن مجید نے یہ تمام فلسفیوں اور انٹلیکچوئلز کے اٹھائے ہوئے سوالات کا جواب پہلے دیا ہوا ہے، لیکن کیونکہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی عادت ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم ان کی باتوں سے امپریس ہوتے ہیں کہ ہاں کہ بہت ذہین آدمی ہے، بہت ذہین آدمی ہے، بڑی زبردست بات اس نے کی ہے. بل قالوا مثل قال الاولون، مگر یہ لوگ کہتے ہیں ویسی ہی بات جو کبھی کہی تھی پہلوں نے. قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، اسی طرح کے وعدے ہم سے پہلے بھی ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد سے کیے گئے تھے. ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو بس these are all old legends، کہ بس پرانی کہانیاں ہیں، بس سن چھڑا کرو نا. قل لمن الارض ومن فيها ان کنتم تعقلون، ان سے پوچھو کس کی ہے یہ زمین اور جو بستے ہیں اس میں وہ کس کی ملکیت ہیں، بتاؤ اگر تم جانتے ہو. سیقولون للہ، تو کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں. قل افلا تذکرون، تو پھر پوچھو کہ نصیحت کیوں نہیں پکڑتے. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، نوٹ کیجئے گا، ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا رب مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ان سے پوچھو کون ہے ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا رب مالک. سیقولون للہ، اس میں بھی تھوڑی سی لام تملیغ کا لگا کے تھوڑا سا اس کو ہلکا کر دیتے ہیں کہ ان کا مالک اللہ ہے. قل افلا تتقون، پھر پوچھو اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو. قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، ان سے پوچھو کون ہے جس کے ہاتھ میں ہے اقتدار ہر چیز کا، وہی پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. بتاؤ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. سیقولون للہ، پھر کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی ان سب چیزوں کا مالک ہے. قل فانا تسحرون، تو پھر ان سے پوچھو کہ پھر تم پر کیا جادو ہو جاتا ہے. بل آتیناہم بالحق، اصل بات یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے حق لائے ہیں. وانہم لکاذبون، اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ. نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا اور نہ ہے اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود.
اگر ایسا ہوتا تو لے کر چل دیتا ہر معبود اپنی مخلوق کو، اور وہ چڑھ دوڑتے ایک دوسرے پر۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ اللہ کے بارے میں بناتے رہتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، تو بہت بلند و برتر ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے جو اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ قل ربی اما ترینی ما یوعدون، اے نبی دعا کرو اے میرے مالک اگر تو دکھائے مجھے وہ عذاب جس سے تو انہیں ڈراتا ہے، ربی فلا تجلنی فی القوم الظالمین، تو مجھے ظالموں میں انکلوڈ نہ کرنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور یقیناً ہم اس بات پر کہ دکھائیں ہم تم کو وہ عذاب جس کی ہم انہیں دھمکی دیتے ہیں پوری طرح قادر ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اے نبی جواب دو برائی کا اس طریقے سے جو بہت اچھا ہے۔ نحن عالم بما یصفون، ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں بناتے ہیں۔ وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اب دیکھیے پھر تحفظ کا حکم آ رہا ہے، پناہ مانگنے کا حکم آ رہا ہے واحد کے صیغے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی وساطت سے ہم پر۔ قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے رب میں پناہ مانگتا ہوں تیری شیطانوں کی اکساہٹوں سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی بھٹکیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے، قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، تو کہتا ہے اے میرے مالک مجھے واپس بھیج دے، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا، شاید میں نیک اعمال کروں، فِيمَا تَرَكْتُ، اپنی چھوڑی ہوئی زندگی میں، کلا ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے برزخ ہے، عالم برزخ یعنی قبر ہے، اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، تو جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، تو ان کے درمیان کوئی رشتے نہیں ہوں گے اس روز، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ وہ ایک دوسرے کے پرسان حال ہوں گے، حال پوچھنے والے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کے بھی وزن اس روز بھاری ہوں گے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے وزن ہلکے ہوں گے، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو یہ وہ ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو گھاٹے سے دوچار کریں گے۔ فی جہنم خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اپنے آپ کو جہنم میں ڈال کر۔ تلفح وجوہہم النار، آگ جھلس دے گی ان کے چہروں کو، وہم فیہا کارہون، اور وہ اس میں انتہائی بد شکل ہو کر پڑے رہیں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تمہارے پاس نہیں آئی تھی، تمہارے سامنے پڑھی نہیں گئی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، اور تم ان کو جھوٹا قرار دیا کرتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، تو کہیں گے کہ ہائے ہمارے رب ہم پر غالب آ گئی ہماری بدبختی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم بھٹک گئے تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب ہمیں نکال لے یہاں سے۔ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اور اگر ہم دوبارہ وہی حرکتیں کریں تو یقیناً ہم ظالم ہیں۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، ارشاد ہوگا دور ہو جاؤ میرے سامنے سے اور پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات تک نہ کرو۔ اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي، یقیناً وہ میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا، یقولون، جو کہا کرتا تھا کہ انہو کانا فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، یقیناً میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا کہ جو مجھ سے درخواست کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ فاتخذتموہم سخریا، اب بات کلام انہی سے ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ کوٹ کر رہا ہے کہ ایک گروہ تھا جو دنیا میں تمہارے سامنے یہ کہتا تھا، لیکن تم کیا کرتے تھے؟ فاتخذتموہم سخریا، اور تم اس کا مذاق اڑاتے تھے ان کی ان باتوں کا۔ حتی انسوکم، یہاں تک کہ تم غافل ہو گئے ذکری میری یاد سے، وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان کی ہنسی ہی اڑاتے رہے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، بے شک آج میں ان کو بدلہ دوں گا ان کی صبر کا، ان کے برداشت کرنے کا، ان کے جھیلنے کا، انہم الفائزون، یقیناً وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین،
اللہ تعالیٰ پھر ان سے پوچھے گا ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم دنیا میں کتنی دیر رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو کہیں گے کہ ہم دن یا دن کا کچھ پہر. فاسأل العادین، شمار کرنے والوں سے پوچھ لو. قال ان لبثتم الا قلیلا، ارشاد ہوگا نہیں رہے تم مگر تھوڑی دیر. لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم اس حقیقت کو جانتے ہوتے. آگے بڑی خوبصورت آیات آ رہی ہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یعنی ایمان بالآخرت کا جو لاجک ہے کہ ایمان بالآخرت انسان کے کامن سینس کا تقاضا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، لوگوں کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ. فتعال اللہ الملک الحق، ملک کے معنی بادشاہ، ملک الحق، الملک الحق حقیقی بادشاہ، جینون رولر. دیکھیے جب کوئی بڑا حادثہ پیش آتا ہے تو اخباری بیانات کیا پڑھتے ہیں ہم؟ حکومت مجرموں کو پکڑ کر قرار واقعی سزا دے یا مستعفی ہو جائے. یعنی جینون رولر وہ ہے کہ جو مجرموں کو ڈیو پنشمنٹ دے اور اچھا پرفارم کرنے والوں کو اٹھائے، انعام دے. اب اس کائنات کا رولر اللہ تعالیٰ ہے، ہم سب مانتے ہیں، لیکن ہمارا عام آبزرویشن کیا ہے کہ اس دنیا میں کسی مجرم کو ڈیو پنشمنٹ نہیں دی جا سکتی، بڑے مجرم کو خاص طور پر. مثال کے طور پر ایک شخص وہ نکلا گھر سے کلاشنکوف لے کر اور کسی بہت ہی رش والی جگہ پر کر کے اس نے 20 آدمی مار دیے. اب فرض کیجئے وہ پکڑا جائے، فرض کیجئے، اب تو اس کا پکڑا جانا آسان نہیں ہے، پھر پکڑ کر اس کے خلاف کیس بنانا ایسا کہ جو عدالت میں پیش کیا جا سکے، پروزیکیوشن، یہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام. فرض کیجئے آپ نے اسے پکڑ لیا، کیس تیار کر لیا، عدالت میں پیش کر دیا، اور عدالت نے بڑا زبردست فیصلہ دیا کہ اس نے چونکہ 20 آدمیوں کو مارا ہے لہذا 20 دفعہ سزائے موت. اس سے زیادہ فنی ججمنٹ نہیں ہو سکتی. جب پہلی سزائے موت ایگزیکیوٹ ہوگی تو مر جائے گا، پھر دوسری کہاں آئے گی؟ اچھا اب یہ تو ہوگی دنیاوی حکومت کی بات. یہ بیسٹ حکومت کی بات کر رہا ہوں میں، جس میں بڑا لا اینڈ آرڈر اور حکومت کی رٹ جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہو. لیکن اوور آل جب ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، حاکم اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس حکومت میں 20 آدمیوں کو ایک قاتل کو سزا نہیں دی جا سکے، یا تو آپ یہ ایزیوم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جسٹ اینڈ جینوئن رولر نہیں ہے، وہ عدل نہیں کرتا، وہ مظلوموں کی داد رسی نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ پر الزام ہے. تو لازماً آپ یہ نتیجہ نکالیں گے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، پہلی دفعہ بھی اس نے پیدا کیا تھا اور وہ تو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. ہو نہ ہو کوئی اور زندگی آنے والی ہے کہ جس میں ہر مجرم کو ڈیو پنشمنٹ بھی ملے گی اور ہر اچھے کام کرنے والوں کو ڈیو ریوارڈ بھی ملے گا. اور وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کوئی ایسی زندگی ہو جس میں 20 افراد کے قاتل کو 20 دفعہ زندہ کر کے 20 دفعہ قتل کیا جا سکے؟ اور اس کا جرم صرف اتنا تو نہیں ہے، اس کا جرم تو اس سے کہیں زیادہ ہے. اس نے کم سے کم 20 عورتوں کو بیوہ کیا ہے اور 20 بچوں کو یتیم کیا ہے. تب اس سارے کا حساب لگا کر اس کو ڈیو پنشمنٹ، یہ جو ہمارا اس وقت کا گوشت پوش اور یہ جو زندگی ہے دنیاوی زندگی، اس میں ممکن نہیں ہے. تو لازماً ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے اور ضرور وہ کہیں دوبارہ اٹھانے والا ہے. اور اللہ کے پیغمبر آ کر اسی بات کی تصدیق کر دیتے ہیں کہ یس ایسا ہونے والا ہے. تو افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو رب العرش الکریم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ عرش کریم کا مالک ہے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو بھی اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارے گا، لا برہان لہ بہ، تو
جس چیز کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو فإنما حسابہ عند ربہ، تو اس کا حساب اس کے رب کے ذمے ہے. انہ لا یفلح الکافرون، یقیناً کافر فلاح نہیں پائیں گے. وقل رب اغفر وارحم، اور کہو کہ اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما. وانت خیر الراحمین، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ